نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان معاشرتی حیوان۔ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اسے سماجی تعلقات کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ اپنے وجود کے قیام سے لے کے دم مرگ تک انسان اللہ کی عنایتوں کے ساتھ ساتھ سماجی تفاعل کا بھی احتیاج رکھتا ہے۔ وہ معاشرے میں مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، گھریلو زندگی اور معاشرتی قدروں کی قدر کرتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ خود کو بالکل الگ تھلگ کر لینا اور کسی بھی قسم کے تعلقات کا انکار کرنا، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور بیوی کا منکر ہو جانا اور اپنے اوپر ان تمام رشتوں کو حرام ٹھہرا دینا اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ماں باپ، اولاد، بیٹی، بیوی اور شوہر ان کے حقوق متعین کر دیے اور فرما دیا کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کی جنت کا ذریعہ ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ماں کی خدمت کو کہا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اس طرح بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر بھی رہنے کے آداب سکھا دیے۔ بھائی بھائی کو فرما دیا کہ بھائی بھائی کی ضرورت کا خیال کریں، ان کا دکھ سکھ بانٹیں، ایک دوسرے کے گھر میں آئیں جائیں، مصیبت اور پریشانی میں ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ بہن کے بارے میں آپ کی تعلیمات ہیں کہ ام ہانی حضرت علی کی بہن، جن کو آپ اپنی بہن مانتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا جو ام ہانی کے گھر میں پناہ لے گا اس پر حملہ نہیں ہوگا کہ یہ میری بہن کا گھر ہے۔ اسی طرح سے شیمہ جو کہ رضائی بہن تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جب طائف فتح کیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے انہیں پہچان لیا، ان سے کوئی رنزم نہیں لیا گیا اور ان کو تحفے دے کر واپس طائف بھجوا دیا گیا۔ اسی طرح سے جب آپ کے سامنے آپ کا رضائی بھائی عبداللہ آیا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا، اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چادر بچھا لی ان کے لیے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ بیٹی کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون باپ بتا سکتا ہے، جو فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اسی پرورش کی تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے 2 انگلیاں۔ اسی طرح سے معاشرتی زندگی کے 2 اہم کردار جن میں میاں اور بیوی خاص طور پر شامل ہیں، ان کے بھی حقوق کی پاسداری جو ہے وہ اسلام کرتا ہے۔ بیوی کو کہا گیا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے۔ قرآن کی آیت ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس جو فرما بردار نیک عورتیں ہیں اللہ نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے اچھی بیوی کی نشانیاں یہ بتائیں کہ جب اس کے شوہر کی نظر اس پر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر اس کا شوہر بناؤ سنگھار پسند کرتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کو جائز کرے۔ خالی یہ نہیں کہ بیوی کی تمام ذمہ داریاں بتائیں بلکہ شوہر کو بھی کس طرح سے رہنا ہے اس کا بھی طریقہ کار اسلام نے بتا دیا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے نان و نفقہ اور اس کی رہائش و زیبائش کا خیال رکھے، اس کا مہر جو حق مہر ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور اپنی حیثیت کے ساتھ ساتھ بیوی کی حیثیت کے مطابق بھی مہر کی رقم کو رکھے۔ بلا وجہ گالی گلوچ مار پیٹ نہ کریں۔ میاں بیوی نظام زندگی کے 2 اہم پہیے ہیں اور ان کی زندگی کی گاڑی کسی ایک کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو میاں بیوی باہمی مشاورت سے کام لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لڑائی جھگڑا اور باہر کے لوگوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اہل خانہ کو نماز اور اللہ کی طرف لگائے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش سے بچا لو۔ آج کل بے دریغ موبائل کا استعمال خواتین کو ان کے گھریلو مقاصد سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ وقت جو اولاد کی تربیت اور گھریلو کام کاج میں گزرنا چاہیے وہ زیادہ تر آن لائن شاپنگ اور باتوں میں گزر جاتا ہے، جس سے گھریلو جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔ بچے ماں باپ کی ان ایکٹیویٹیز سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ بھی ان فرائض سے جان چھڑانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور نتیجہ لڑائی جھگڑا اور گھر کا ہے وہ الٹ پلٹ ہونے کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو الزام دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ سارا دن میں سے کوئی ایک وقت ایسا نکالیں،
ایسی ایکٹیویٹی ضرور ترتیب دیں جس میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے اور ہمیں برداشت اور تحمل کرنے کا عطا فرمائے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نیگلیکٹ کرنا سکھائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔